الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهدات. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس من الريح المرسلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات المحترام الفائزہ، جامعۃ العارف کا یہ سالانہ جلسہ بھی ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس بھی ہے. مولانا اکرام اللہ صاحب کی سلمہ نے یہ محفل سجائی ہے. ان کی دعوت پر آپ بھی تشریف لائے ہیں، میں بھی حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ اس ادارے کی بنیاد ہمارے والد گرامی حضرت مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی. میرے دوست اللہ والے جب کہیں کس چیز کی بنیاد رکھ دیتے ہیں تو پھر زمانے کی تیز و دھند ہوائیں ان چراغوں کو بجھا نہیں سکتی. اگر گیتی سراسر باد گیرت، شیخ سعدی فرماتے اگر گیتی سراسر باد گیرت، اگر پورا عالم تیز ہوائیں بن جائے، آندھی طوفان بن جائے، چراغے بک بلا ہر نہ میرت، اللہ کے پیاروں کا چراغ کبھی نہیں بجھ سکتا. دوستو، حق مولانا عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ صدقہ جاریہ آج اور آپ کے سامنے اس کام کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، شاگردوں کی شکل میں، چاہنے والوں کی شکل میں، سب صدقہ جاری. آپ بھی صدقہ جاری ہے، آپ کو صدقہ جاری ہے. دین کی نصرت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھیں پڑھائیں یا صرف چندہ دیں، بلکہ محبت کرنے والے، محبت کے نام پر جمع ہونے والے سارے دین کے انصار اور مددگار کہلاتے ہیں. اور آج تو جمہوریت کا زمانہ ہے، ووٹ دیکھا جاتا ہے کس کے ووٹ زیادہ ہیں. کتنی کوششیں کر لی مدرسے ویران ہو جائیں، مسجدیں ویران ہو جائیں، علماء کو کوئی نہ پوچھے، تبلیغی اجتماعات ویران ہو جائیں، مراکز ویران ہو جائیں. کیسی کیسی کوششیں نہیں کی گئی 70 سال میں.
جو آیا وہ یہی اوپر سے ہدایات لے کر آیا کہ ان مدارس کو، ان علماء اور عوام کے رابطے کو ختم کرو۔ میرے دوستو 100 سال انگریز کوشش کرتا رہا، وہ یہ رابطہ ختم نہ کر سکا۔ ان کے نوکر چاکر کو کیا مجال ہے کہ ختم کر سکے؟ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے۔ بخاری شریف میں آتا ہے لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ جو قال اللہ قال الرسول، جن کی وجہ سے یہ عالم قائم ہے، جو ستون ہے اس عالم کے قیام کا، اگر وہی مٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو عالم کو باقی رکھنے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم ایسے لپیٹ کر جیسے کاغذ لپیٹتے ہیں اور اس کو نلکی میں ڈال دیتے ہیں، ہم اس طرح زمین آسمان کو لپیٹ دیں گے، کیونکہ جب ہمارا نام ہی کوئی لینے والا نہیں ہے تو ہم اس دنیا کو برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے نام پر بنائی ہے، ہمارے نام والوں کے لیے بنائی ہے، ہمارے نام پر یہ دنیا چلتی ہے، اس لیے ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارا کام سرے چڑھے گا، کیونکہ دنیا قائم ہی مولا کے نام پر ہے۔ جب مولا کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، قال اللہ قال الرسول کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو دنیا کی پھر کیا ضرورت ہے؟ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، وہ زمانہ تو ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ دوستو آج یہ عاشقوں کا یہ قافلہ اور عاشقوں کی یہ اجتماع بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے سامنے جو کہتے دین کمزور ہو رہا ہے۔ کس نے کہا کمزور؟ بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا۔ الحمدللہ آج سے 20 سال پہلے جب بڑے سخت حالات پیدا ہوئے اور کفر، پورے دنیا کا کفر ایمان والوں پر ٹوٹ پڑا، میں قسم کھا کے کہتے اس منبر پر بیٹھ کر ایک دن بھی میرے دل میں کبھی مایوسی نہیں آئی، ایک دن بھی، بلکہ میں جہاں گیا اور میں نے حوصلے کی بات کی، علماء حیران ہو گئے، یار آپ پہلے شخص ہیں جو اس طرح بات کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے، آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسے ہو نہیں سکتا، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، قرآن اعلان کرتا ہے انجام ہم نے اپنے پیاروں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ کشتی کو نہ دیکھو، تو پہلوان کشتی کرتے ہیں، کبھی ایک گرتا ہے دوسرا گرتا ہے، اس کا پاؤں پھسلتا ہے، وہ تو اب ایک گر رہا ہو تو اعلان کر دیا جائے جی وہ فلانا جیت گیا، تو وہ ریفری کہے گا صبر کرو بھائی، جب تک کانڈ نہیں لگے گی اس وقت تک اعلان نہیں ہونا، پیٹھ لگے گی تو اعلان ہوگا۔ فرمایا کہ متقین، اللہ نے فرمایا متقین کے ہاتھ میں عاقبت اور انجام ہے۔ رات صحابہ اکرام کو پیغمبر السلام نے فرمایا، اس آیت پر میں کبھی غور کرتا ہوں، عجیب حیرانی ہوتی ہے، صحابہ کی ایمان اور یقین دیکھیں۔ لما رأوا الاحزاب، جب احزاب کو دیکھا، حزب کی جمع احزاب ہے، جماعت کفر ٹوٹ پڑا، پورا کفر ٹوٹ گیا، پورا کفر ٹوٹا۔ کوئی قبیلہ کافروں کا ایسا نہیں تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میدان میں نہ اترا ہو۔ احزاب جمع قلت بھی نہیں ہے، جمع کثرت ہے، علماء پتہ ہے موجود ہے، جمع قلت تو 3 سے ہو جاتی، جمع کثرت جس کی تعداد پتہ نہیں، کتنے کہاں سے کفر جمع ہوا، باہر کفر اندر کفر، یہود منافقین، مدینہ کے اندر بھی کفر، باہر بھی کفر، اندر والے بھی زور لگا رہے ہیں، باہر والے زور۔ لما رأوا الاحزاب، صحابہ اکرام ان حالات کو دیکھ کر کیا ہوا، دیکھو اتنا خوف و ہراس، قرآن نے کہا اتنا خوف و ہراس، بلغت القلوب الحناجر،
کلیجے منہ کو آ گئے، زلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو بڑا شدید طریقے پر ہلایا گیا۔ صحابی فرماتے اتنا خوف تھا، اکیلے پیشاب کرنا جانا مشکل تھا، ساتھی کو ساتھ لے کر جاتے تھے، لیکن قرآن کے الفاظ دیکھے، لما رأوا الأحزاب قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اس کا تو اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا کہ ایسے سخت حالات آئیں گے کہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے، زمین پاؤں کے نیچے سے سرکتی معلوم ہوگی، آسمان سر پر گرتا معلوم ہوگا۔ اللہ رسول نے سچ کہا، ما زادوا الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ہم تو اللہ کو چھوڑ جاتے ہیں، رسول اللہ کو، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا مشکل یار مسلمان ہے تو ہم پتہ نہیں کی بڑھے گا، بس ختم ہو گیا، ختم ہوگا۔ یہ بات جو تم کہتے ہو نا مسلمان ختم ہو گئے، پھر تم کیسے کہتے ہو پیغمبر سلام کی نبوت ہمیشہ کے لیے؟ جب نبوت ہمیشہ کے لیے ہے تو امتیں بھی ہمیشہ کے لیے۔ کسی نے دلیل دی ہو نا تو میرے دل میں بات آتی ہے، جب پیغمبر سلام کی نبوت قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کے لیے، تو پھر ماننے والے ختم ہو جائیں گے؟ کیسے ہوگا یہ؟ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ آپ نے پیغمبر سلام نے بخاری شریف فرما دیا، لا یزال من امتی امت قائم الحق حتی یاتی امر اللہ، فرمایا قیامت تک آنے تک میرے حق والوں کی جماعت، میرے ماننے والا عاشق کی جماعت قائم رہے گی۔ آپ کی بشارت ہے۔ آپ کی کون سی ایسی پیشن گوئی جو پوری نہیں ہوئی اور نہیں ہو رہی؟ کہ نبوت بھی ہمیشہ کے لیے، امت بھی کیا کوئی ختم نہیں کر سکتا، کتنا زور لگا لے، کتنا زور لگا۔ ہاں تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے، میرا آپ کے ختم ہونے کا نام امت کا ختم ہونا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اس سے دین بڑھ گیا، گھٹا تو نہیں بڑھ گیا۔ وما زاد الا ایمانا وتسلیما، ایمان بڑھ گیا۔ کس بات پر؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا اتنے سخت حالات آئیں گے، لیکن اس کے بعد جب دروازے کھولیں گے تو پورا عالم تمہارے قدموں کے نیچے ہوگا۔ انہوں نے کہا ایک وعدہ پورا ہو گیا، دوسرے کی باری ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم کھا کے فرماتے ہیں، غزوہ احزاب میں جتنا خوف اللہ نے ہمیں دینا تھا، کیونکہ خوف کی آزمائش سب سے پہلے قرآن نے بیان کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ جتنا خوف ہم کو دینا تھا زندگی بھر کے لیے ہمیں اسی وقت آ گیا۔ پھر ہم یہود و نصارہ کے اور ایرانیوں کے ہزاروں کے لاکھوں کے لشکروں سے ٹکراتے تھے، چند صحابہ ہوتے تھے، ہمارے دل میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سارا خوف کا معاملہ اللہ نے غزوہ احزاب اور خندق میں ختم کر دیا، کبھی خوف نہیں آیا۔ اور آپ نے خود فرمایا نغزوہم ولا یغزونا، اب مدینہ پر کسی کافر کی ہمت نہیں ہے کہ چڑھائی کرے، اب جہاں بھی جائیں گے ہم جائیں گے، کوئی ہم نہیں آئے، ہم جائیں گے۔ میرے دوست، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بھی قائم ہے اور نبوت کی روشنی بھی قائم ہے، آپ کا علم بھی قائم رہے گا، عمل کرنے والے بھی قائم رہیں گے، امت بھی قائم رہے گی، اور قال رسول کی یہ درسگاہیں بھی قائم رہے گی۔ فرماتے لقد من اللہ فرماتے سب سے بڑا احسان ہے ہمارا تم پر کہ ہم نے اپنا پیارا پیغمبر تم میں بھیجا ہے، اتنا بڑا احسان، خدا کی قسم اتنا بڑا احسان ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، آج ہر آدمی سوچے، آج اللہ باپ فرمائے اتنی عظیم الشان ہمارے اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، آج ہمارے بچے کا داخلہ ڈاکٹری میں ہو جائے، پورے قبیلے میں فخر کرتے پھرتے ہیں، فوج میں اس کو کمیشن مل جائے، پورے قبیلے میں اور شہر میں دوستوں میں فخر کرتے پھرتے ہیں، انجینئرنگ میں داخلہ ہو جائے، ہم چھلانگے لگاتے پھرتے ہیں کہ جناب اب تو یہ بوائز کو بڑا کچھ سٹیٹس مل جائے گا، بڑا وہ مقام مل جائے گا۔ میرے دوست، کبھی تو نے سوچا کہ تیرا داخلہ امت محمدیہ علیہ صاحب السلام نے اللہ نے کر دیا ہے، تیرا سٹیٹس سب سے اونچا ہے۔ اس نعمت پر ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیسی نعمت دی ہے۔
ایک بیوقوف نے میرے سامنے کہہ دیا ساڈا ابا ساڈا سے کی چھڑ کے گیا ہے. میں کون دی وجہ تو مسلمان ہے اتنا کافی ہے تو جنت سے جانے گا. تو میں نے دس کہ کسی کافر کے گھر پیدا ہونا آسان نہیں سی تیرا ایمان لینا. تو مسلمان کے گھر پیدا ہوا تینوں بچپن ماں پیو نے کلمہ پڑھا دیتا. تو میں نے دس اس تو بڑی اور کی نعمت چاہیے. روٹی رزق کا جڑی اللہ نے تیری رکھی ہوئی ملے گی پیو نے نہیں دینی. ساڈا سے کی چھڑ کے گیا جی استغفر اللہ. ایمان چھوڑ کے گیا تو یہ مسلمان چھوڑ کر گیا. تیرا باپ مسلمان نہ ہوتا تیری زبان کھلتی تیرے منہ پر رام رام ہوتا. تیرے منہ پر رسول اللہ کا نام ہے اللہ کا نام ہے. تیری توتلی زبان تھی تیرے منہ پر اللہ رسول کا نام چڑھایا. اس وقت کیا اللہ کی کیسی رحمتیں تجھ پر اس وقت نازل ہو گئی. اسی وقت کتنے خیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی یہ والد کو دیکھا قبر میں دیکھا کہ وہ عذاب میں. بعد میں کچھ عرصے بعد دیکھا کہ جنت میں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میرا بچہ جب بولنے کا میں تو فوت ہو گیا تھا میرا بچہ بولنے قابل ہوا تو میری بیوی اس کو مسجد میں لے گئی تو اس کو بسم اللہ جب پڑھائی کہ بسم اللہ یاد کرائی. جو اس نے بسم اللہ کہا اللہ نے میری بخشش کر دی کہ اس کے بچے نے میرا نام لے دیا ہے. اب اللہ نے فرمایا اس کے باپ کو معاف کر دو. خدا کا نام تو اتنا بڑا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں بنا دیا ہے. یہ معمولی بات ہے. تو فخر نہیں کرتا اس بات پر کہ تم امت محمدیہ میں سے ہے. پیغمبر سلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے لو کان موسیٰ حیا اگر موسیٰ السلام جیسا اولوالعزم پیغمبر بھی زندہ ہوتا ما وسع الا اتباعی پر میں میری اتباع اور میری اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہیں تھا. ان کی کامیابی بھی میری اتباع میں تھی. تو آپ مجھے بتائیے لو کان موسیٰ حیا کا لفظ ہے بلکہ بعض جگہ موسیٰ السلام کی تمنا کا ذکر بھی آتا ہے. آپ نے تمنا کی کہ یہ امت مجھے دے دیجیے یا مجھے اس امت میں سے کر دیجیے. بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے. میرے دوستو کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے ہمیں اس امت میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما دی. بلکہ اس بات پر میں غور کر رہا تھا لو کان موسیٰ حیا کی حدیث پر. عجیب بات ہے پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی بزرگ نے لکھی ہو. عیسیٰ السلام کا ذکر نہیں کہ لو کانا عیسیٰ حیا یہ نہیں کہا. وہ کہ عیسیٰ السلام تو زندہ ہے ہمارا عقیدہ ہے. تو ان کا نہیں کہا موسیٰ السلام کا کہا. حالانکہ آخر میں تو وہی تھے. لیکن اللہ تعالی نے حیات عیسیٰ یہ دلیل خود حیات عیسیٰ پر یہ دلیل ہے یہ حدیث کہ موسیٰ السلام کا نام لیا. موسیٰ اگر زندہ ہوتے عیسیٰ السلام کا نہیں کیونکہ آپ تو زندہ ہیں قرب قیامت میں اتریں گے. اور حیات عیسیٰ کا منکر دار اسلام سے خارج ہے. عیسیٰ السلام قرب قیامت میں آئیں گے. فرمایا کہ ینظروا فیکم حکما عدلا اور فرمایا کہ حاکم عادل بن کے اتریں گے. یکسر الصلیب فرمایا کہ صلیب کو توڑ دیں گے. ویقتل الخنزیر خنزیر کو قتل کر دیں گے. شراب کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے بہا دیں گے. تو میرے دوستو لقد من اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت بڑا ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اپنا پیغمبر تم میں بھیجا ہے. بلکہ دوسری جگہ پر کیا فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا. عجیب بات ہے کہ ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ذکر رسولا. مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ذکر رسولا. ذکر کا معنی یا شرف ہے. شرف کا معنی میں لیا مفسرین نے کہ ہم نے نازل کیا تم میں ایک بہت شرف والی چیز رسولہ جو کہ ہمارا رسول ہے. جو کہ ہمارا رسول ہے. دوسری جماعت نے ذکرن سے قرآن دیا رسول کو اس کا مفسر قرار دیا ہے. لیکن ایک جماعت کہتی ذکر رسولہ قد انزل اللہ الیکم اللہ نے نازل کیا تم پر ذکر رسولہ. ایک قابل فخر چیز قابل شرف چیز وہ کون ہے؟ رسول ہمارا رسول ہے. کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات جو اللہ کی آیات تم کو پڑھ کر سناتا ہے. عجیب بات ہے جہاں پیغمبر سلام کا تذکرہ ہے اللہ نے بطور احسان بطور امتنان ذکر کیا ہے. وہاں پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ اس پیغمبر کا سب سے تم پر بڑا احسان یہ ہے کہ خدا کی وحی پڑھ کر سناتا ہے.
کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے قرآن کا پڑھنا اور سننا، یہ معمولی نعمت نہیں، یاد رکھو معمولی نعمت نہیں۔ آج ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسوں میں درویش بیٹھے یہ وہ، میاں مجھے یاد آیا امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے امام یوسف رحمہ اللہ کو ایک حدیث پڑھائی، آ جاؤ 1 لاکھ کی حدیث، 50,000 کی حدیث، 10,000 کی حدیث، ایسے کہتے ہیں استاد جیسے کر دیتے ہیں، ایسے کچھ ہو جاتا ہے۔ امام یوسف اب ان کے دل میں تو بہت اہمیت تھی، جیسے الحمدللہ حدیث پڑھانے والوں کے دل میں کتنی حدیث کی اہمیت ہے۔ تو بازار گئے کسی کام سے، طالب علم تھے، طالب علم اپنے سوچ بھی سادہ سی ہوتی ہے، بہت سادہ سے ہوتے ہیں طالب علم، لوگ سادہ ہوتے ہیں۔ آج کل کے تو بڑے ماڈرن طالب علم ہو گئے، جدید طالب علم ہو گئے، پہلے طالب علم بڑے سادہ ہوتے تھے، بہت سادہ قسم کی طبیعت ہوتی تھی، پڑھنے پڑھانے کے علاوہ تو کام نہیں ہوتا تھا، ان کو دنیا داری کی سمجھ ہی نہیں ہوتی تھی، دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ تو گئے کوئی موچی سے کس سے کام تھا، انہوں نے کہا دیکھ 1 لاکھ کی حدیث سناؤں گا میرا کام کر دے۔ تو بہت اچھا، انہوں نے کہا نہیں پیسے لا، پیسے مولوی صاحب پیسے لا، حدیث نہیں چاہیے پیسے۔ تو دل کو بہت رنج ہوا کہ 1 لاکھ کی حدیث میں مفت میں دے رہا ہوں، چھوٹا سا میرا کام ہے، 2 آنے کا 4 آنے کا 1 پیسے کا۔ تو استاد کے پاس آئے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس، انہوں نے آ کر کہا کہ وہ تو چھوٹا سا کام بھی نہیں کو کرنے کو تیار اس حدیث سن کر۔ آپ سمجھ گئے کہ بہت سادہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایک پتھر دیا، یہ لو جا سبزی لے آؤ۔ وہ پتھر لے گئے، سبزی لینے کے لیے تو پہلے عورتیں، عربوں کی عورتیں بیچتی ہیں، بڑھیاں سبزی بیچتی ہیں، اب بھی عراق اور ادھر پورا رواج اس میں نے شام عراق کی سرحد پر دیکھا ہے کہ یہی رواج ہے، عورتیں بڑھیاں بیچ رہی ہوتی۔ جب ترکی گیا تو وہاں پر ایک علاقے میں جانا ہوا، جہاں حضرت ابراہیم السلام کی منجنیقات بھی موجود ہے، جہاں ابراہیم السلام کو منجنیق چڑھا کر آگ میں پھینکا گیا تھا، وہ گڑا بھی موجود ہے، منجنیق بھی موجود ہے آج اس جگہ پر۔ آج ہی فون ایک دوست کا وہاں سے فون آیا تھا، شان عرفہ اس جگہ کا نام، عراق کی سرحد پر ہے، وہ عورتیں سبزی بیچتی۔ انہوں نے کہا اما یہ سبزی دے دے، اور یہ ہیرا ہے، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، ہیرا بھی نہیں چاہیے، پیسے لاؤ، چل۔ وہ چکر دیتا ہے پتھر کے بدلے، تو واپس آ گئے۔ وہ آ کر استاد جی نے کہا اچھا جب جوہریوں کے بازار میں جاؤ۔ جب جوہریوں کے بازار میں گئے تو اکٹھے ہو گئے سارے جوہری، انہوں نے کہا یار کہاں سے لائے ہو، تیری تو ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا امام صاحب، کہا امام صاحب بڑے آدمی تھے، حضرت بڑے تاجر بھی تھے، بڑے بڑے بادشاہوں سے تعلقات تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کی قیمت وزیر یا بادشاہ دے سکتا ہے، ہمارے بازار میں کوئی اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ حیران ہو گئے، واپس آ کر پھر کہا حضرت استاد بات یہ ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہر چیز کی قیمت ہر جگہ نہیں ہے، اس علم کی قیمت اپنے مقام پر لگے گی۔ اور پھر اگلی بات فرمائی کہ میں تجھے ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ تو پستے کے گھی میں حلوہ کھائے گا، پستے کے گھی میں۔ امام ابو یوسف فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ استاد نے تو بات کر دی، وقت گزر گیا، ہارون رشید کا زمانہ آیا، اور قاضی الخطاب چیف جسٹس تو ہمارے چھوٹے سے ملک کا ہے، اس زمانے کا جو چیف جسٹس ہوتا تھا پورے عالم اسلام کا ہوتا تھا، جس عالم اسلام میں سینکڑوں ملک تھے، چیف جسٹس بن گئے۔ تو ہارون رشید نے کہا جمعے والے دن، جمعے کے بعد، کہ آج ہمارے ہاں ایک خاص چیز پکی ہے، آپ تشریف لائیں۔ دسترخوان لگ گیا، خاص چیز آ گئی۔ آپ نے پوچھا کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہوں کے ہاں کبھی کبھی پستے کے گھی میں حلوہ پکتا ہے، کبھی کبھی پستے کے گھی میں۔ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا پستے کے گھی میں کبھی کبھی حلوہ پکتا ہے، تو آج پکا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کو کھلاؤں، تو حضرت کا زور سے قہقہ نکل گیا، زور سے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اب بادشاہوں کا مزاج بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں بادشاہ اور شیر کی اگاڑی سے بچو اور کھوتے کی پچھاڑی سے بچو۔ شیر پنجہ مارے گا، بادشاہوں کے مزاج کے خلاف کچھ ہوگا، فوراً گردن قلم کرا دے گا، اور کھوتے کے پیچھے سے گزرو گے تو خود ہی سمجھ سکتے ہو کتنے اور جنہیں دلتیاں کھاتی ہیں، انہیں سے مجمع میں بیٹھے ہوں گے۔
کہا کہ بادشاہ سنجیدہ ہو گیا، اور رشید نے کہا کہ آپ نے میری بات پر ایسا کیوں ہنسے؟ انہوں نے کہا حضرت استاد نے کہا تھا ابو یوسف میں ایسا علم پڑھا رہا ہوں کہ پستے کی گھی میں تو حلوہ کھائے گا۔ کہا اللہ رحم کرے آپ کے استاد پر، ان کی نگاہیں اسی وقت دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا مقام دینے والے۔ دوستو جہاں پر بھی قرآن میں ذکر ہے پیغمبر سلام کو بطور احسان کے اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے یہ نعمت عظمیٰ بھیجی، اس میں پہلا کام جو ذکر کیا یتلو علیکم آیات اللہ یا یتلو علیکم آیاتی، کہ ہمارا وہ پیغمبر تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی وحی کا پڑھنا اور سننا یہ مخلوق نہیں کر سکتی، نہ پڑھ سکتی ہے نہ سن سکتی، سننے کی بھی ہمت نہیں ہے، نہ پڑھ سکتی نہ سن سکتی، لیکن جب پیغمبر پڑھتا ہے تو پھر امت پڑھ بھی لیتی ہے سن بھی لیتی ہے۔ دیکھو آج یہ بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، بچوں نے حفظ کیا ہے، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی الہی کو نہ پڑھا ہوتا اور امت کو نہ سنایا ہوتا، ان کا ایک لفظ پڑھنا مشکل تھا، ایک لفظ۔ اتنا وزن ہے قرآن مجید میں، وحی الہی میں اتنا وزن ہے، پہاڑ پر نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہتے کوہ طور کے اوپر وحی الہی تو اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے، کوہ طور پر تو ایسی ذاتی تجلی نہیں پڑی تھی، اللہ تعالی کے نور کا پرتو تھا، اور بعد میں کہا ہے کہ عرش کے ایک پائے کا نور تھا جو کوہ طور کے اوپر پڑا تھا، اور کوہ طور جل کر جو ہے نا وہ خاک ہو گیا اور پھٹ گیا نیچے تک کوہ طور، اور یہ کلام الہی تو اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے، اس میں کتنا نور بند ہے میرے دوست، اگر ایک لفظ کا بھی اور حرف کا بھی نور ظاہر ہو جائے چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ یہ قرآن نے احسان کو اسے ایسی تھوڑی بیان کہ یتلو علیکم آیات اللہ، یہ تلاوت کرتا ہے، یہ تم معمولی نہ سمجھو اس کو، اس نعمت کو جو قرآن آج پڑھ رہے ہو پڑھا رہے ہو ہمارے سینوں میں جمع ہو رہا ہے، کہ ہمارے پیغمبر کا احسان ہے کہ انہوں نے پڑھ کر سنایا تمہیں، تب وحی الہی آسان ہوگی تمہارے لیے۔ اور آج ہم قرآن سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، فرشتے تک قادر نہیں اس قرآن مجید کے پڑھنے پر سنتے ہیں پڑھ نہیں سکتے، پتا فرشتے پڑھ نہیں سکتے قرآن۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو نعمتیں ہمارے پاس ایسی ہیں جس کے لیے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، ایک تلاوت آیات کی نعمت، ایک گناہوں پر رونے کی نعمت۔ جب گناہوں پر کوئی روتا ہے تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ روتا کیسے ہے، کیونکہ گناہ نہیں کرتے روتے نہیں، ہم گناہ کرتے روتے ہیں، اور اللہ کو پسند ہے جب گناہوں پر کوئی روتا ہے۔ لَأَنِيرُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْرِ الْمُصَبِّحِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رونے والی کی جو آواز ہے نا یہ تسبیح والوں کی آواز سے زیادہ پیاری لگتی ہے، کیونکہ تسبیح والا تو میرا اپنا ہے، یہ اب میرے پاس واپس آ رہا ہے، مجھے یہ پیارا لگتا ہے۔ لَأَنِيرُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْرِ الْمُصَبِّحِينَ، جب کوئی زمین پر روتا ہے، یہ رونا معمولی نہ سمجھو، فرمایا کرو ان لم تبکو فتبا کو، رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو، خدا کو وہ بھی پسند۔ میرے دوستو تلاوت آیات فرشتے بھی نہیں کر سکتے، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے میرا آپ کو قرآن سے نکلے آتے ہیں۔ تو پہلا اللہ تعالی نے رسول اللہ کی ذات کا احسان بتایا، کتنا بڑا احسان ہے کہ اپنے پیغمبر بھیجا اپنا پیارا، اور قرآن نے کہا ہے کہ تم پر عذاب نہیں آ سکتا جب تک ہمارا پیغمبر تم میں موجود ہے، اور اس کا آگے کیا احسان، یتلو علیکم آیات اللہ فانزلنا الیکم ذکر الرسول، انزلنا، عجیب بات ہے، مفسرین نے عجیب بات، انزلنا ہم نے نازل کیا، کہا کہ انزلنا کہہ کر اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں جس طرح بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے زمینوں کو آباد کر دیتی ہے، انزلنا ہم نے پیغمبر بھی اپنا ایسا بھیجا ہے جو تمہارے اجڑے ہوئے قلوب کو آباد کر دیتا ہے، انزلنا بارش کی طرح، انزلنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کان اجود الناس، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے،
آپ سے بڑا سخی اس کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا، اتنے بڑے سخی تھے، جو آیا لٹا دیا اللہ کے رسول۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پرانی ہو گئی، تو ایک خاتون تھی جس کے پاس چرخا تھا، وہ چادریں وغیرہ بناتی تھی، کپڑا۔ رسول اللہ کے گھر میں آئے تو دیکھا کہ چادر اتنی پرانی ہے کہ پھٹنے کے قریب ہے، تو گھر گئی، اپنے غلام کو بلایا جو اس کام میں اس کے تعاون کرتا تھا، انہوں نے کہا جلدی سے پیغمبر سلام کے لیے ایک بہترین چادر تیار کرو۔ چادر جس کو ہم لاچا کہہ سکتے ہیں، لاچا سمجھتے ہو؟ آج کل تو قوم نہیں سمجھتی، پرانے سمجھتے ہو، تو بالکل جو نیچے سے جس کے خوبصورت کنارے، اس قسم کی چادر بنائی۔ وسلم کو لا کر دیا، آپ بڑے خوش ہوئے، بڑی دعائیں دی۔ میرے مرشد فرماتے دعائیں کراتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ بزرگوں سے دعائیں کرائی دی، اگر دعا کرتے ہو میاں کوئی ایسا کام کرنا، آپ پہ دعا کرے تیرا، ایسا کام نہیں کرنا، ایسا کام بولو بھائی، مولانا صاحب دعا کر دو، ضرور کریں گے۔ طالب علم ہے، آپ جی دعا کر دو، اور میاں تو انہوں نے خدمت کر، خود ایسی دعا نکلے گی تیرا کام ہو جائے گا۔ دعائیں لینا ہو رہا ہے، کرانا ہو رہا ہے، کیوں جی؟ دار القرآن حال بھر رہا ہے، تم لاؤ گے تو دعائیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ تم لاؤ جی سیمٹ ہے، یہ ہماری طرف سے اتنا سیمٹ ہے، تو کیسی دعا نہیں ملے گی؟ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، بڑا فرق ہے اس میں۔ میرے مرشد فرماتے تھے صحابہ دعائیں لیا کرتے تھے، کرانے کا نہیں تھا، لیا کرتے تھے، ایسا کام کرتے تھے کہ خود ہی دعا نکلتی تھی، رسول اللہ کی دعائیں مل جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 10 سال کی عمر ہے، بخاری کی حدیث ہے، 10 سال کی عمر ہے، پیغمبر سلام بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ اندر جا کے پہلے لوٹا رکھ دیا۔ مہمان آئے تھے رسول اللہ کے گھر میں، حضرت میمونہ جو ان کی خالہ تھی، جب ان کی باری تھی تو ان میں مہمان تھے، لوٹا رکھ دیا، پہلے جا کر لوٹا رکھ دیا۔ پھر باہر آئے تو باہر لوٹا، مسواک، بیٹھنے کی سیٹ پیڑی، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا من فعل ھذا، کس نے کیا؟ کہا کہ میرے بہن کے بیٹے نے کیا ہے۔ تو فرق جذبات سے رسول اللہ نے اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور اللہ معلم، اللہ فقہ فی الدین، علم التاویل، اللہ اس کو دین کا عالم بنا دے، تفسیر کا علم دے دے۔ دعا دی تھی، حالانکہ وہ دعا کے لیے وہ تو کوئی اور چیز دیکھنے آئے تھے، لیکن خدمت ایسی کی رسول اللہ کا دل خوش ہو گیا کہ چھوٹا سا بچہ اور اس کی سمجھداری دیکھے۔ بڑا تو سمجھ کو نہیں آج کل، بڑا تو سمجھ، کوئی کسی بزرگ کی خدمت کر لو یہ تو بس جی سوائے بدگمانیوں کے اور لعنتیں سمیٹنے کا ہمارا کوئی کام نہ رہ گیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ احتیاط کرو میرے دوستو، ان کے خادموں کو معمولی نہ سمجھو، یہی چراغ ہے جن سے روشنی ہے، نہ اندھیرا ہی اندھیرا، ظلمت ہی ظلمت ہے۔ آج جو یہاں پر بر صغیر میں دین زندہ ہے، انہی علماء کی قربانیوں سے زندہ ہے۔ جہاں قربانیاں نہیں تھی، کلچر تبدیل ہو گئے، ثقافتیں بدل گئی، لباس بدل گئے، بات چیت بدل گئی۔ اب جا کر دیکھو ان ملکوں کو، یہاں ماشاءاللہ وہی کچھ چل رہا ہے، اقرب من السنت ہر چیز ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے بہت دعا دی اس کو، اس خاتون کو، کیونکہ آپ کو ضرورت تھی۔ اب فوراً اٹھ گئے، گھر تشریف لے گئے اور وہ چادر باندھ کر آ گئے، کیونکہ چادر پرانی بھی ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام دیکھ کر خوش ہو گئے کہ چادر کا حسن رسول اللہ کی وجہ سے بڑھ گیا، چادر کا حسن بڑھ گیا۔ اب آپ کے جسم پر جب وہ چادر آئی تو دیکھنے والے کی آنکھوں کو کھینچنے لگی۔ آپ ابھی آ کر بیٹھے تھے تو اتنی دیر میں صحابی آئے، اتنی عمر نہیں تھی، جوان ہی تھے، 25-30 سال عمر تھی۔ آہستہ سے آ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے دے دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی کہہ دیتا، آپ نے کبھی اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں۔ یہی وہ بات تھی جو غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کی تھی کہ جب یہودی کی تلوار ٹوٹ گئی
ٹوٹ گئی اور وہ تلوار گر گئی اور یہودی نے کہا علی اپنی تلوار دے دے، تو فوراً اپنی تلوار دے دی. نے کہا علی یا تو بے وقوف ہے یا ضرورت سے زیادہ بہادر ہے، حالت جنگ میں کوئی اپنا ہتھیار دشمن کو دیتا ہے. کہا کہ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں کریم کا غلام ہوں، اور کریم وہ ہے جو ہاتھ کو خالی واپس نہیں جانے دیتا. تو اس وجہ سے تو نے جب مانگی ہے تو میں نے اس لیے دے دی. انہوں نے کہا غلام کی شان کرامت کا کریمی کا یہ حال ہے، آقا کی شان کریمی کا کیا حال ہوگا؟ کہا کہ مجھے لے چلو، میں کلمہ پڑھتا. اس لیے تو شیخ سعدی نے کہا اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے. صد شکر کے ہستم میانے دو کریم، اللہ 100 بار شکر کرتا ہوں، دو کریموں کے درمیان ہوں. تیرا دامن تھاموں تب بیڑا پار، رسول اللہ کا دامن تھاموں تب بیڑا پار. آپ کی شان کریمی تھی. آپ چپکے سے اٹھے، اندر تشریف لے گئے. صحابہ نے اس نوجوان کو ملامت کی، تو نے اچھا نہیں کیا. تجھے پتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لا نہیں ہے، لا. لیکن کہتے ہیں کلمہ طیبہ میں لا نہ ہوتا، رسول اللہ کی زندگی میں منہ پر لا نہ آتا، لیکن کلمہ میں تو لا پڑھنا مجبوری ہے، کلمے کا حصہ ہے، ورنہ ہر کام میں نام ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نام نام. تو کہا کہ تجھے پتا ہے پیغمبر سلام ہاتھ خالی واپس نہیں جانے دیتے. وہی ہوا، تھوڑی دیر میں اندر سے چادر باہر آ گئی، کوئی نئی چادر طے شدہ، اور کہا جو صحابی کی دے دو. اور تھوڑے رسول اللہ تشریف لائے تو پرانی چادر باندھی ہوئی. صحابہ نے ملامت کی، لیکن وہ بھی جوان بھی عجیب تھا. انہوں نے کہا میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. میں جوان ہوں، میں نے ابھی کچھ نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں کیا. میں اپنے آپ کو دہی دامن سمجھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب میں قبر میں اتارا جاؤں تو پیغمبر سلام کے جسم سے لگا ہوا کپڑا میرا کفن بنے تاکہ میری بخشش ہو جائے. لوگ تبرکات کا انکار کرتے ہیں، یہ حدیث تبرک والی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، اٹھاؤ. وہ کہتے ہیں تبرک کچھ نہیں. خشکیت ہم پر طاری ہو گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیوں وصیت کی؟ میں بہت ہو رہا ہوں، اس ڈبیا میں کچھ ہے، میری آنکھوں پر رکھنا. کیا تھا؟ رسول اللہ کے ناخن مبارک تھے، جو ناخن کاٹتے وسلم. کہا یہ میری آنکھوں پہ رکھ دینا، اپنی بخشش کے لیے بہانا ہے. دیکھو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے اپنی ٹوپی اور پگڑی کے اندر پیغمبر سلام کا بال مبارک کیوں سیا ہوا تھا؟ اگر تبرک کچھ نہیں ہے تو بعد آؤ ان چیزوں سے. یہ نیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پر بڑے بڑے بے وقوف بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں کہتے ہیں، پرلے درجے کے بے وقوف ہیں. اصل میں تمہیں کہتا ہوں دنیا کے اندر فوٹو اسٹیٹ کی وہ قیمت نہیں، لائف کی قیمت ہے. تمہاری زبان میں لائف کیا ہے؟ میاں جو عالم موجود ہے، جو بات کر رہا ہے، تیرے محلے کا ہے، تیرے علاقے کا ہے، اس کی بات سن کے لائیو ہے. جن کے باپ دادے کا پتہ نہیں، ان کا استاد کون ہے، مرشد کون ہے، ان کی باتیں سنتا ہے اور پھر اعتراض کرتا ہے جو گل کہتے ہیں گل تو سمجھ آتی ہے. تیری سمجھ تو بڑھ گئی لیکن سمجھنے کی بات نہیں ہے. یہ کتنا فساد پھیلا ہوا ہے. لوگ ہمیں سوال بھیجتے ہیں یار اچھا خاصا تیرا ایمان ہے، تجھے کیا ہوا؟ ایسی باتیں کرتا ہے. ہونے کا میرے دل میں بات آتی ہے، کیونکہ جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے نا، ادھر دیکھو یہ دل ہے، یہ آئینہ ہے. اس آئینے کو ایسے کرو، پنکھے کا فوٹو آئے گا یا نہیں بولو؟ اور اگر یوں کرو تو پنکھے کا آئے گا نیچے کا آئے گا. ہمارا دل یوں ہے، تھلے کا آدھا ہے سارا کچھ، نیچے سے نہیں آتا ہے. سارا دل ہے میرے اصل و ساملین کی ساری چیزیں آتی ہیں. وقت یہ دل آئینہ ہو اور اوپر ہو تو بہت سے ہونے والے فیصلوں کا کشف ہو جاتا ہے. اس کا نام کشف، اس کا نام یہ اس کا نام کشف ہے. کشف اس کا نام ہے. دل اوپر ہوتا ہے، آنے والی بات یا فیصلہ تو اس کو دل کا آئینے میں محسوس ہونے لگتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں یار ان میرا ٹائم پورا ہو گیا، حالانکہ بظاہر کچھ نہیں ہوتا، چلے جاتے. دل کا آئینہ ہو، دل اوپر ہے.
ہو سکتا ہے زندگی میں ایسے ہو، لیکن آخری وقت میں توبہ طائب ہو جاتا ہے، دل اوپر ہو جاتا ہے، بہتوں کو محسوس ہو جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہونا ضروری نہیں ہے، محسوس ہو، ان کا دل نے محسوس کر لیا۔ وہ صحابہ تھے جن کے دلوں کو رسول اللہ نے چمکایا ہوا تھا، رسول اللہ چمکایا۔ آپ کے چمکائے ہوا پر کون میل لائے گا میرے دوست، کون میل لائے گا؟ قیامت تک لوگ میل ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں، وہ چاند پر تھوکتے رہیں گے، تھوک ان کے منہ پہ گرتا رہے گا، چاند چاند رہے گا۔ ہزار کوئی پیسے کر لے، ہزار کوئی جو ہے نا وہ چیزیں نکال لے، صحابہ کی جماعت کو چمکانے والے رسول اللہ ہے۔ وہ چاند ہے، وہ سورج ہے رسول اللہ کا، جس کی روشنی صحابہ پر ہے۔ صحابہ چاند اور ستارے بن گئے۔ اصحابی کا نجوم بأیہ مقتدی تم اہتدیتم، ایسے ستارے ہیں جس کا دامن پکڑ لو گے بیڑا پار ہو جائے۔ آیا اس کے آئینے میں، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ چند دن کے بعد انتقال ہو گیا اور اسی چادر میں ہم نے ان کو کفن کیا۔ اجود الناس، لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے پیغمبر السلام۔ ضرورت پیچھے